ساتھ ہم تو موسیٰ نہیں تھے نا. اچھا موعدکم، لیکن جس میں کانفیڈنس ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، وہ بات کھلے عام کرتا ہے، وہ بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں بات کرتا. فتولا فرعون، فرعون نے مجلس برخاست کی، فجمع کیدہ، اپنی تدبیر کو جمع کیا، ثم اتا، یہ ثم کا لفظ میں بلاغت ہے، دونوں کام ایک ساتھ نہیں کیے، پہلے فل تیاری کی ہے، فل سارے جادوگروں کو، بھائی ادھر بھی بلاؤ یار، اس کو بھی بلاؤ، سنا ادھر ایک بنگال سے آیا کوئی نیا بھائی جس کا جادو سڑ چھڑ کے بولتا ہے، اس کو بھی بلاؤ یار، سنا ادھر مدین میں بھی کچھ کرائے پہ جادوگر ملتے ہیں بڑے، ان کو بھی لے آؤ. سارے جہاں تک اکٹھے کر سکتا تھا ساری دنیا کو اس نے بلا لیا. ثم اتا، اس کے بعد میدان میں اترا ہے فرعون. فرعون کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ سوال پیدا ہوتا، مقابلے سے بھاگ جاتا، وہ شروع میں ہی کہہ دیتا میں نے مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے. اصل میں اپنے لوگ ہاتھ سے نکل رہے تھے فرعون کے، ورنہ تو باطل لوگوں کو بیسیوں دفعہ چیلنج دو نا، وہ کنی کترا کے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بحث مباحثہ کرتے ہی نہیں، ایکچولی ہماری عادت ہی نہیں ہے یہ. جس نے آنا ہے ہمارے پاس آ کے ہماری مرضی کا سوال لکھ کے ہمیں دے، ہم وہ اس سوال کا جواب دیں گے. تو فرعون کو مسئلہ یہ تھا کہ بھائی میرا مجمع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو فرعون کو یہ ترکیب سوچی کہ بھائی چلو میں اسباب اختیار کرتا ہوں، شاید ان کو شکست ہو جائے. بعض دفعہ اہل حق کو بھی شکست ہو سکتی ہے. شکست کا مطلب یہ دنیا دار الاسباب ہے نا، کوئی ایسا جادو ہو وہ ان کو قتل کر دیں، ہلاک کر دیں خدا نخواستہ، تو ٹھیک ہے انتہا کے لحاظ سے تو دین غالب ہی آئے گا، لیکن اہل حق قتل بھی تو ہو جاتے ہیں نا. اس طرح سے ہو سکتا ہے میں غالب آ جاؤں، کوئی چلاکی کر دوں گا وہاں بیٹھ کے. یہ تو فرعون کو پتا تھا کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، کوئی چلاکی کر دوں گا، وقتی طور پر معاملہ کیا ہو جائے گا، میرے حق میں ہو جائے گا. تو اس لیے فرعون مقابلے کے لیے آمادہ ہوا، کہ نہیں ہوتا نا تو لوگ پھر اس کو ملامت کرتے. قرآن کہتا ہے جب جادوگر مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے، اور ادھر اکیلے موسیٰ اور ہارون، اور ادھر پورے جادوگر. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا تم تباہ ہو جاؤ، تم اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو، میں پیغمبر ہوں، میرا مقابلہ نہ کرو، آسمان سے اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر، سوچ لو تم. کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو اپنے نبی ہونے کا یقین ہے نا. حضرت موسیٰ یہ سوچ رہے تھے اگر انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچا بھی دیا جادو کے زور سے، تو مجھے تو دنیا دار الاسباب ہے، میں بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن ان کی بھی پھر خیر نہیں ہے. تو یہ مقابلے سے بھاگنے کے لیے نہیں تھا، یہ ان کو عذاب سے بچانے کے لیے، کیونکہ نبی ہے نا، خیر خواہ ہیں سب کے خیر خواہ ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا وقد خاب من افترا، اور حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا وہ تباہ ہو برباد ہو گیا. تم اگر میری نبوت کا انکار کرو گے تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے. فتنازعوا امرهم بینہم، اب جادوگر ڈر گئے کیونکہ خطرہ تھا. کیونکہ دیکھو اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ آخری نبی اب تک نہیں آئے. اگر یہ عقیدہ ہوتا نا کہ ان سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ آخری تھے، تو کیا یہ جادوگر تنازع کرتے؟ وہ کہتے بھائی وہ تو اب تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہے. تو ہر پیغمبر نے جب دعوت دی ہے نا، کسی پیغمبر کو یہ طعنہ نہیں دیا گیا کہ آخری آپ سے پہلے جو نبی تھے وہ آخری ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری نبی صرف کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی بعد میں جب بھی کسی نے دعویٰ کیا تو امت نے یہ کہہ کے مسترد کیا ہے کہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا. ہمارے نبی جب دنیا میں آئے نا تو عیسائیوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آخری نبی تھے، یہ کبھی نہیں کہا عیسائیوں نے. یہودیوں نے بھی نہیں کہا کہ موسیٰ آخری نبی تھے. اس کا مطلب نبوت کا سلسلہ جاری تھا وہ. تو اب کیا ہوا ہے؟ فتنازعوا امرهم بینہم، آپس میں ان کا تھوڑا سا تنازع ہو گیا. جھگڑا نہیں ہوتا جیسے دو چار نے کہا نہیں بھائی نہیں لڑو یار، پیغمبر اگر واقعی یہ سچی مچی کے پیغمبر ہوئے ہماری تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی. دوسرے نے کہا نہیں بھائی لڑنا چاہیے. تیسرے نے کہا تنازعوا امرهم، آپس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. اور لیکن پھر کیا ہوا؟ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چپکے سرگوشیاں کرنے لگے تاکہ فرعون کو کان میں آواز نہ چلی جائے. کیونکہ فرعون بولے گا کہ کمبختوں تمہاری ابھی سے کانپیں ٹانگ رہی ہیں
اور تم تو لڑو گے کیا؟ تم تو آپس میں ہی ابھی اتحاد نہیں ہے تمہارے اندر تو خود کانفیڈنس ہی نہیں ہے، تو تم لڑو گے کیا؟ تم تو مجھے مرواؤ گے۔ لیکن پھر کیا ہوا ہے؟ قالوا، لیکن پھر آپس میں مشورے کے بعد طے یہ ہوا کہ بھائی اگر ہم اس طرح ہمارے اپنے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب آئے ہو تو پھر صحیح طرح سے لڑو، ورنہ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے۔ یہ آپس میں ان کا مشورہ ہوا۔ پھر کیا کہنے لگے؟ ان ھذان لساحران، بالاتفاق سب نے فیصلہ کیا اور کہنے لگے ان ھذان لساحران، یہ دونوں پکے جادوگر ہیں، ان کو پیغمبر سمجھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، شک دل سے نکال دو، معاذ اللہ جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں۔ اور یریدانی، دونوں کا ارادہ ہے، ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے تمہیں مصر سے نکال دیں۔ تو آج قومی اتحاد کا بہترین موقع ہے۔ ہم مصر کے رہنے والے ایک قوم کے لوگ ہیں، ایسے دہشت گردوں کو اپنے ملک سے ہم کیا کریں گے؟ نکال دیں گے۔ میں کہنے والا تھا تحریک اعتماد چلا کے، لیکن پھر وہ زیادہ ہو جائے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ نکال دیں گے۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یہ تمہارا جو ایک پرانا طریقہ باپ دادا کا چلا آتا ہے نا، اس دین کو بھی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چینج، تمہاری روایات تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، لہذا اپنی تدبیر کو جمع کرو۔ یہ جو اکائیاں آ رہی ہیں نا سامنے، اس کی رائے وہ، اس کی رائے وہ، نہ سب کی رائے ایک جیسی، اور سب نے مل کے وار کرنا ہے۔ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اور صف بنا کے یک مشت موسیٰ پہ حملہ کرو، ایک دم میں حملہ کرو۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، پھر کہنے لگے یقیناً آج وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا جو مقابلے میں غالب آئے گا۔ کیونکہ فرعون سے پہلے یہ پوچھ چکے تھے پیسے تو مل رہے ہیں اور کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا عہدے ملیں گے، عہدے نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیا ملیں گے؟ عہدے ملیں گے، صرف پیسہ نہیں ملے گا۔ انکم لمن المقربین، فلاں کو ادھر کا وزیر بنا دوں گا، فلاں کو ادھر کا وزیر بنا دوں گا، فلاں کو وہ والی وزارت اس کے ہاتھ میں دے دوں گا، پوری حکومت تمہارے پاس آئے گی۔ تو کہنے لگا آج بہت بڑی کامیابی ہے جیتنے والے کے لیے، چھوٹی کامیابی پورا مجمع دیکھ رہا ہے، پبلک دیکھ رہی ہے۔ قالوا یا موسیٰ، پھر اب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ تو نے وار پہلے کرنا ہے یا ہم پہلے اپنا وار دکھائیں؟ حضرت موسیٰ بیچارے کیا وار کرتے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو جادوگر تھے ہی نہیں نا۔ جادوگر ہوتے تو کہتے نہیں پہلے میں، یا ٹاس کر لیتے ہیں، وہ چاند آ گیا تو آپ، اور چھاپ آ گیا تو میں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ نے کہا تم ہی وار کرو، تم دکھاؤ جو جادو تم نے دکھانا ہے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، جادوگروں کے ایک ہاتھ میں لاٹھیاں اور ایک ہاتھ میں رسیاں، وہ انہوں نے پھینکی ہیں زمین پہ۔ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، ایسا لوگوں کی آنکھوں پہ مسمرزم کیا ہے، جادو کیا ہے، سارے مجمع کو اور فرعون کو اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ لگا کہ یہ سانپ ہیں پھرتیلے جو تیز رفتاری سے موسیٰ اور ہارون کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ایسا انہوں نے سحر کر دیا، حقیقت میں نہیں، جادو میں حقیقت میں چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ایسا کیا وہ ان کو لگا، اس پر میرا پورا دلائل سے ایک بیان ہے کہ مکمل چیزیں چینج نہیں ہوتی، اس میں علماء کا اختلاف ہے، دونوں طرف علماء کا ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ نہیں ہوتی چینج، اس میں نے کلپ ریکارڈ کروا چونگا بھی جاؤں گا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، قرآن کہتے ہیں موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ تو سارے سانپ مجھے چمٹ کے ہلاک کر دیں گے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وحی کی، لا تخف، اے موسیٰ خوف مت کر، انک انت الاعلی، آج کے دن تو ہی غالب آئے گا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے، اس دفعہ تو اللہ نے لاٹھی نام بھی نہیں لیا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے نا جس کی میں تجھے پریکٹس کروا چکا ہوں کوہ طور پہ بلا کے، وہ آج کے دن کے لیے کروائی تھی،
اللہ نے پہلے پریکٹس اس لیے کروا دی تھی کہ ایسا نہ ہو موسیٰ علیہ السلام اس دن بغیر پریکٹس کے لاٹھی پھینکتے تو کہتے پہلے اتنے سارے تھے ایک اور ہو گیا ہے بھائی. تو کیونکہ پہلے تو خود جب لاٹھی پھینکی نا سانپ بنی تو اسی سانپ سے خوفزدہ ہو کے فرار ہو گئے تھے. تو یہ بھی ڈر، اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، یہ کہیں بھاگنے والا نہیں ہے، یہ ڈسنے والا نہیں ہے. قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا خوف مت کر، آج تو ہی غالب رہے گا. والق ما فی یمینک، تیرے ہاتھ دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دے زمین پر. تلقف ما صنعوا، ایک جگہ آتا ہے اچانک اس نے سانپ اشدہا بن کے ایک ہی سانس میں سارے سانپوں کو نگل لیا، ختم. انما کید صنعوا کید ساحر، اللہ نے کہا اے موسیٰ تو یہ زمین پہ ڈالے گا تو پہلے بتا دیا یہ سانپ بنے گی اور سانپ بن کے سب کو کھا لے گی. کیوں؟ انما صنعوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کید ساحر، یہ جادوگروں کی تدبیر ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا چاہے وہ جس طرح سے بھی وار کرے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا ہے نا اس لاٹھی کو زمین پہ، اس نے سانپ بن کے سب کو نگل لیا. اب عوام سجدے میں نہیں گری ہے، اس لیے کہ عوام ہو سکتا ہے کنفیوز ہو کہ بھائی وہ بھی جادو تھا تو یہ بھی کیا ہے، یہ بڑا جادو ہو سکتا ہے. ہوا کیا ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، قرآن کہہ رہے فوراً، فاتی عربی میں تعقیب کے لیے، فوراً کے لیے سارے کے سارے جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. ڈال دیے گئے کا کیا مطلب ہے؟ اتنی جلدی انہوں نے سجدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جیسے غیر اختیاری نہیں ہوتا. بعض کام آپ ایسے کرتے ہیں کہ گویا آپ کر نہیں رہے، گویا آپ سے کسی نے کروایا ہے، یعنی حواس باختہ ہو جاتے ہیں آپ. تو یعنی جادوگروں کو موسیٰ اور ہارون کی نبوت پر ایسا یقین آ گیا، اتنا یقین آ گیا کہ اب انہوں نے ارادہ نہیں کیا سجدہ کرنے کا، لاشعوری طور پر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو تمام جہانوں کا